اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب 73 کی آیات ہیں، سورہ مکی ہے اور 9 رکوع ہے۔ گویا کہ پچھلی صورتوں کے مقابلے میں یہ طویل اور لمبی ہے۔ سورہ احزاب کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط دو طرح سے ہے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، اے میرے پیغمبر آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کریں گے، ان قریب رزلٹ آ جائے گا۔ تو اس صورت میں بتا دیا کہ وہ انتظار کی گھڑی ختم، انہوں نے بھی اتنا ہی انتظار کیا، پھر انہوں نے مسلمانوں پر دعویٰ بول دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد نصرت دی، اور کفار کی طرف سے مکہ کے اندر یہ کفار کا آخری ٹائم، یعنی قریش مکہ کا آخری حملہ تھا، اس کے بعد وہ نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا۔ دوسرا جو ہے پچھلی آیت میں تھا، اسی پچھلے رکوع سورت کے رکوع میں گزرا تھا کہ اللہ پاک ان کو دو طرح کے عذاب دیں گے، ایک ہے ادنا اور ایک ہے اکبر۔ ادنا عذاب یہ ہے کہ اب ان کی طاقت ختم ہو جائے گی اور یہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، جیسے کہ انہوں نے اپنے موج میلے پہلے بنائے ہوئے تھے اور مکہ میں اپنی ٹھاٹ باٹ کی ختم ہو جائے گی، ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ اور اکبر تو مرنے کے بعد ہے، وہ ہوگا، تو دو ربط یہ ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ ترجمہ دیکھیے گا۔ بسم اللہ، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اپنے پیغمبر کو، اور یہ پہلی صورت ہے کہ ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے اور بڑے زبردست انداز سے خطاب کیا۔ اے میرے پیغمبر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت اطاعت کرو کافروں کی اور مت پیروی کرو منافقین کی۔ اتق اللہ ہمارے تطع، اطاع یطیع سے نہیں ہے، لا تطع لا تطیع۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما ہے علم والا، حکیم اور حکمت والا۔ واتبع، اتبع امر ہے، پیروی کرو، ما اس کی یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبردار، جا اس سے خبر رکھ۔ وتوکل علی اللہ، اور توکل کیجئے اللہ پر، واقف اور کافی ہے، باللہ اللہ، وکیلا کارساز، کام بنانے والا۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لرجل کسی بھی شخص کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفہ اس کے سینے میں۔ قلبین مراد حصے ادراکیہ ہے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ جو، تظاہرون کہ تم نے ظہار کر دیا ان سے، منہم ان میں سے، امہاتکم تمہاری مائیں، نہیں بنایا تمہاری مائیں ان خواتین کو بیویوں میں سے جن کے ساتھ تم نے ظہار کر دیا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ادعیاکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، لیپالک کو، ابناءکم حقیقی تمہارے بیٹے۔ ذالکم، یہ جو تم نے بیٹے بنا لیے منہ بولے یا بیوی کے ساتھ زہار کر دیا، تو یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ واللہ، اور اللہ، یقول الحق، کہتے ہیں صحیح بات، وہو، اور وہ، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، السبیل، سیدھے راستے کی طرف۔ ادعو، پکارو، ہم ان کو، لآبائہم ان کے آبا کے ناموں سے، ہوا وہ، اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو، آباءہم ان کے والدین ان کے نام، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی گناہ، وَلَيْسَ، اور نہیں ہے علیکم تمہارے اوپر، جناح کوئی گناہ، فیما ان چیزوں میں، اخطأتم کہ بھول چوک ہو گئی، بھی اس میں، یعنی ان کو حقیقی بیٹا سمجھنے میں یا خواتین کو زہر میں، تم سے غلطی ہو گئی۔
تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ولیکن لیکن ما تعمدت قلوبکم، جو قصد کیا، جو نیت اور ارادے سے کیا تمہارے دلوں نے، وہ خطا شمار نہیں ہوگی، وہ تو قصدن کیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواج امہاتہم. النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اولا زیادہ قریب ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں، بالمومنین مومنوں کو، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ اور اس کی بیویاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم مومنین کی مائیں ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور بعض اولو الحرام اور قریبی رشتہ دار، بعضهم بعض ان میں سے، اولا ببعض زیادہ قریب ہیں دوسرے بعض سے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، من المومنین باقی ایمان والوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین صحابہ سے، الا مگر، ان تفعلوا یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفہ کوئی بھلائی کوئی نیکی. کان ذالک فی الکتاب وہ تھا کتاب میں مستورا لکھا ہوا، یہ حکم پہلے سے ہی کتاب میں لکھا ہوا تھا، یا کتاب میں لکھا ہوا ہے اب بھی. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، من النبیین انبیاء میں تھے، میثاقم پکا عہد لیا، ومن کا اور آپ سے بھی، ومن نوح نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بیٹے مریم سے، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقا غلیظا پکا وعدہ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ پوچھیں سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا اللہ نے کافروں کے لیے، عذابًا علیما دردناک عذاب. ایک مرتبہ پھر ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ دیکھ لیجئے گا، اور دوسرا سورت کا مختصر خلاصہ. بڑی اہم سورت ہے اور بڑی زبردست سورت ہے. اس سورت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں 4 چیزیں. نمبر 1، آپ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ میرے پیغمبر، آپ دین میں چلنے کے لیے کفار اور منافقین کی، کفار کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تھوڑی سی نرمی کریں، اور منافقین کوشش کریں گے کہ آپ کو اپنی چالوں پہ چلا لیں. کہا کہ نہیں، آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، اور آپ نے صرف فالو کرنا ہے جو آپ کو حکم دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے پوری امت کو قیامت تک یہ ہے. اس کے بعد اس صورت میں یعنی عام رسوم باطلہ ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اکثر دین کے مخالف ہوتی ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے 1-2 اگزامپل دیے ہیں کہ عام رسمی باتیں، جملے اور یہ چیزیں مشہور ہوتی ہیں، اکثر وہ غلط ہوتی ہیں، ان کو حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. یہ منہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ حقیقی طور پر لوگوں میں کچھ رسوم چل رہی ہوتی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑ دو، ختم کر دو. دوسرا جو ہے بڑی اس صورت کے اندر یہ کہ رسوم باطلہ کو چھوڑ دو، ترک کر دو، یہ ضروری ہے. تیسرا یہ کہ حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین اور ایمان والوں کا جو ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے اپنی اولاد سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا یہ حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ کے. اور چوتھی چیز اس میں سورہ احزاب کہ جو مشرکین مکہ پوری تفصیل سے صورت میں آئی ہے، سورہ احزاب، کہ کس طریقے سے کیا طریقہ کار ہو، جیسے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ ایک وفد آیا تھا ان کا، انہوں نے آپ سے بات کی، پھر اس کے بعد تیاری کی. تو یہ ساری پھر سورہ احزاب کا، یعنی غزوہ خندق کا، خندق کھودنے سے لے کر اس میں جو جو احوال گزرے، جو حالات بیتے، جس طرح کی کنڈیشن مسلمانوں پر تھی، جس طرح سخت حالات میں تھے، وہ ساری اس صورت میں تفصیل سے بیان کی. پھر بڑی عجیب یعنی کفار کا آنا، پھر ان کا ذلیل ہو کر واپس جانا، پھر خیبر کے یہودیوں کا جو ہے وہ ہاتھ کو توڑ دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسلحے کو اتار دینا، اور جبرائیل امین کا آنا کہ ہم نے اسلحہ نہیں اتارا،
बड़ी डिटेल से माशाल्लाह इस सूरत में होगा, आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो पहले रुकू में दो बातें हैं, रुसूम बातला, दूसरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान, उसकी मोहब्बत तमाम मोमिन को उनकी जान से बेहतर अव्वल होनी चाहिए। और दूसरा जो है उम्महातुल मोमिनीन, ये तमाम माओ, आप सल्लम की बीवियां तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। ये पहले रुकू का खुलासा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी अकरम से इत्तकिल्लाह वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, अल्लाह से डरे और काफिरीन और मुनाफिकीन की इताअत ना करें। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा। इस आयत का खुलासा तफसीर ये है कि एक वफद आप सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसमें मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई और उसके साथ सुफियान और हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला जो बाद में हो गए, और इसी तरह उनके साथ एक वफद आप सल्लम के खिदमत में हाजिर हुए। तो जो मक्का के कुरैश के काफिर थे, उन्होंने तो अपनी बात रखी कि आप हमारे माबूदों के बारे में हल्का हाथ रखें, उनको बुरा भला ना कहें, बस ठीक है आप अपना काम चलाएं, हम अपना काम चलाते हैं। तो ये उन्होंने नरमी के वो रखा। और मुनाफिकीन ने अपनी चाल चली के दरमियान में कहा कि नहीं, आप भी नरमी वाला रखें, नहीं करना चाहिए, अपना अपना दीन है, किसी के दीन को छेड़ना नहीं चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की बातें की कि मुनाफिकीन अपनी चाल चलाना चाह रहे थे, कुफ्फार जो है वो नरमी का वो करना चाह रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला क्या है कि मेरे पैगंबर, अल्लाह से डरना, दीन के बारे में कुफ्फार और मुनाफिकीन की इताअत नहीं करना। और क़यामत तक उम्मत को ये एक नसीहत कर दी कि देखो, मुनाफिकीन और कुफ्फार ये हमेशा आपको गलत मशवरा देंगे, हमेशा गलत राय देंगे और गलत है। कुफ्फार नरम रुख रखने करने की कहेंगे, और मुनाफिकीन जो है वो अपनी चालें चलेंगे आपके अंदर रहकर। लिहाजा बच कर रहना। हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि इस्लाम के लिए कानून बनना आता है तो मगरबी और पूरी दुनिया का कुफर जो है उसके लिए तैयार हो जाता है, और अंदर से भी कुछ मुसलमान नमा मुनाफिक तैयार हो जाते हैं उसको खत्म करने के लिए। और अगर दीन के खिलाफ कोई बनाना हो तो सारे मुत्तफिक हो जाते हैं, उसके लिए बाहर से फंड भी आ जाते हैं और सब कुछ मंजूर हो जाता है। ये वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म किया गया मेरे पैगंबर, आपको जो वही की जाती है आप उसको फॉलो करें। इन अल्लाह कान बिमा तामलून खबीर, और जो तुम अमल करते हो वो उसको अल्लाह जानता है। और ईमान वालों के लिए क़यामत तक के लिए कुरान और सुन्नत और आप सल्लम के सीरत से सबक सीखना है। व तवक्कल अला अल्लाह, और इत्तिबा कीजिए, भरोसा कीजिए अल्लाह पर, हालात कुछ भी हो जाए। वकफा बिल्लाहि वकीला, अल्लाह का एहसास काफी है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लम को चार हुक्म दिए। इत्तकिल्लाह, दूसरा ला तुति अल काफिरीन वल मुनफिकीन, दो वत्तबि मा यूहा, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा, और नंबर चार तवक्कल, कि अल्लाह पर तवक्कल करना, असबाब और वसाइल पर नहीं करना। और जब मोमिन अपने ईमान पर और अपने रब पे भरोसा करता है, मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें होती हैं, अल्लाह पाक रास्ते खोल देते हैं। वगरना करीब के हमारे मुल्क में 20 साल पहले बड़ी, 20-22 साल पहले शदीद रहे, और आज अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुकूमत दी, लेकिन हालात से गुजरे, तवक्कल किया अल्लाह पर, और ना काफिरीन की मारी ना मुनाफिकीन की मारी। अपने उनको मुनाफिकीन बन के मशवरे देते रहे, और काफिर जो है वो दूसरी तरह देते रहे। मा जअल अल्लाह, ये रस्म बातिल का वो है कि नफी है कि नहीं, जो रसूम है बातिल, उनमें से पहली बात है, आम लोगों में अरब के वो मशहूर थी। एक शख्स था जमील फहरी, जमील इब्न मुअम्मर फहरी, वो बड़ा जहीन और यानी हफ्जे के लिहाज से बड़ा कवि था। उसके बारे में अरब वाले कहते थे इसके दो दिल हैं, इसकी जहानत की ये दलील है कि इसके दो दिल हैं, और ये बड़ा ज़हीन और फतीन है। बस अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, ग़ज़वे बदर में जब वो भागा तो एक चप्पल उसके पाँव में थी, दूसरी हाथ में पकड़ी हुई। तो जब जा रहा था तो आगे हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला, उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहा है? कहा बस। तो कहा कि भाई एक चप्पल आपके हाथ में है और दूसरी पाँव में, तो दूसरी को भी पाँव पहन लो। तो उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था। तो उस वक्त लोगों को ख्याल हो कि नहीं, ये इतना ज़हीन और इतना बर्क में नहीं है, और ना दो दिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक रस्मी तौर पर की थी कि जो ज़हीन लोग होते उसको कहते यार इसके दो दिल हैं, क्योंकि इंसान की हिस्स इदराकी वो दिल में होती है। अल्लाह पाक ने कहा नहीं, किसी के सीने में लोथड़ा दो हो सकता है, हिस्से इदराकिया तो एक ही। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन, नहीं बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी शख्स के मिन क़ल्बैन, दो दिल, फी जौफी, उसके सीने में। जौफ वैसे पेट को कहते हैं, या सीने के लिए आया, यानी इसके सीने में दो दिल नहीं हो सकते।
وما جعلا، تو پہلی بات جو عام رسم تھا اس کا غلط کیا کہ یہ نہیں ہے، اور دوسری عرب کے اندر دو رسمیں تھی جہلیت کی، ایک بیوی کے ساتھ زہار کر دیا جائے اس کو طلاق شمار کر لیتے تھے، اور اس کو حقیقی ماں کے معنی میں سمجھ کر کے ابد الآباد کے لیے اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے جیسے حقیقی ماں کا حکم ہے۔ دوسرا یہ کرتے تھے کہ جو لے پالک تھا منہ بولا بیٹا، جب اس کو ایک دفعہ منہ بولا بیٹا ہو جائے تو اس کو ایسا بنا لیتے تھے جیسے کہ حقیقی بیٹا، وراثت بھی اس کو دیتے، ایسی رشتہ داری رشتے سب چیزیں کرنے میں اس کے وہی قانون کو فالو کرتے جو حقیقی بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپر والی بات کے بعد جو ہے نیچے والی کو، جیسے ایک شخص کے دو دل نہیں ہے، اسی طرح دوسری دو باتیں بھی ہیں کہ جو تمہاری حقیقی ماں نہیں ہے، صرف ماں کہنے سے وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں بن جاتی، اور اس طرح کسی لیپالے کو منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ دیکھیں ما جعلا، یہ وما جعلا ازواجکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ، یہ اسماء موصولہ میں سے اللتی، اللہ تانے، اللہ وہ عورتیں تظاہرون کہ تم نے زہار کر دیا، منہن ان میں سے، امہاتہم تمہاری مائیں، وہ تمہاری مائیں نہیں ہو سکتے حقیقت میں، وما جعلا، اور نہیں ہو سکتے ادعیاکم تمہارے منہ بولے بیٹے، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹوں، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں بس، حقیقت نہیں ہے اس میں کچھ بھی۔ واللہ یقول، اللہ صحیح کہتے ہیں، حق کہتے ہیں، یہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ یہد السبیل، اور وہ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اب حکم کر دی کہ اچھا یہ منہ بولے بیٹے، اصل کے اندر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبنے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا کر پالا تھا، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا تھا مارکیٹ سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، کھانا وغیرہ یا دوسرے کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، اور بعد میں جیسے عرب کا تھا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بھاپ کے طور پر شمار کرنے لگے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید بن محمد کہنے لگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر سکیں، جیسے جیسے ایک شخص کی دو مائیں نہیں ہو سکتی تو ایک کے دو باپ نہیں ہو سکتے، نہ ایک کی دو مائیں حقیقی ہو سکتی ہیں، نہ جو ہے ایک شخص کے دو باپ حقیقی ہو سکتے ہیں، دونوں نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کو اپنے باپ کی طرف منسوب کرو، وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، وہ انصاف کے قریب ہے اللہ کے نزدیک۔ وَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، اگر تمہیں معلوم نہیں اس کا خاندان کیا ہے، فَآبَاؤُهُمْ، ان کے آباء و اجداد کو آپ نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے بھائی ہیں وہ، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ انت اخونا، آپ ہمارے بھائی ہیں، پھر ان کو بیٹا نہیں کہا۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ رسم جو جاہلیت تھی اس میں آپ نے جو کر دیا تو یہ غلطی تھی، اخطأتم بھی، یہ خطا تھی، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ حکم نہیں آتا۔ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں لیکن اگر اس کے بعد کسی نے ارادتاً یہ کیا پھر تو گناہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان۔ اب اگلا حکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ مومنین کے نزدیک کیا ہے، کہا کہ ایمان اس وقت تک ہو نہیں سکتا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب تک تمام مومنوں کو ان کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے اول نہ مان لے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہے مومنوں کو من انفسهم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، أُمَّهَاتُهُمْ، یہ مائیں ہیں۔ اچھا یہاں ماں ہونے کا کہا ہے لیکن اس سے وہ احکام مراد نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے ماں ہونے کا نفی کیا کہ تمہاری دوسری مائیں نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں پہ کر دی کہ ہاں ایک مائیں ہیں، اگرچہ وہ حقیقی ماں نہیں ہے لیکن حقیقی ماؤں سے بھی درجہ ان کا رتبہ مقام وہ ہے، وہ کون سی ہے؟ ازواجہ امہاتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ اچھا یہ آیت کا مطلب سمجھیے گا، یہ میراث کے بارے میں ہے کہ اصل کے اندر جب مکہ سے مہاجرین و صحابہ چلے گئے مدینہ میں تو انہوں نے مواخات قائم کی، مواخات کام کی تو شروع میں وہ اپنی تمام چیزوں میں ان کو ایسے ہی شریک کرتے جیسے سگے بھائی کو کیا جاتا ہے، حقیقی بھائی کو کیا جاتا ہے۔ تو بعد میں پھر یہ حکم نازل ہوا کہ یہ آپ کے اپنے ذاتی جو رشتہ دار ہیں یہ آپ کے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں،
لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا دینی بھائی بنایا ہے تو اب آپ اس کو میراث میں ایسا دے رہے تو اس کے رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی آپ دیں گے، نہیں۔ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین۔ اب یہ مہاجر ان کے رشتہ دار یہ اپنی جگہ، اور مومنین یعنی انصار جو ہے یہ اپنی جگہ، یہ اپنی میراث اپنے رشتہ داروں کو دیں گے کہ ان کے قرابت دار ان کے زیادہ قریب ہیں، اور مہاجرین کے رشتہ دار ان کے زیادہ قریب ہیں اپنے مہاجرین، وہ اپنی اس میراث میں ان کو حصہ دیں گے، لہٰذا یہ اب ایک دوسرے کے نہیں ہوں گے۔ الا مگر ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفہ، یہ کہ تم اگر کرو کوئی نیکی، تمہارے دوست ہیں اپنی کریں، لیکن اب فرض نہیں ہے، کتاب اللہ میں یہ نہیں ہے لازم کہ آپ ان کو میراث میں ایسے ہی ایسا دیں کہ جیسے حقیقی بھائی کو دیتے ہیں۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ حکم قرآن مجید میں یا کتاب اللہ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، لیکن ابھی اس کا نازل کیا کیونکہ شروع میں اس وقت حالات نہیں تھے، لہٰذا یہ مہاجرین مومنین انصار اپنے اپنے رشتہ داروں کا میراث میں خیال رکھیں گے۔ اب جو ہے وہ موخات جو دینی بھائی تھے اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ اب ختم ہو گیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، یہ آیت ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مقام اور مرتبے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے کہ ہم نے تمام انبیاء سے ایک معاہدہ لیا تھا، اور آپ سے بھی یہ لیا تھا، کیا لیا تھا کہ حق بات کرنی ہے، یہ اللہ کی دین کی دعوت دی۔ اچھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نبیوں سے لیا تھا، مومن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول لائے، اگرچہ آنے میں سب سے آخر تھے، مرتبے، عظمت، رتبے میں اول ہے، اس لیے آپ نے کہا میں انا اول وانا آخر، میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں۔ ومن نوح، نوح علیہ السلام کو اس کے بعد ذکر کیا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوبارہ زمین آباد ہوئی وہ نوح علیہ السلام کے بعد، تو جد ثانی امجد ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے تو ان یعنی 4 انبیاء کے نام ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ ان کا دین یا ان کا مذہب یا ان کی ہوئی تبلیغ بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ لوگوں میں رہی، تھا کہ ان سے بھی یہ وعدہ لیا تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پکا وعدہ لیا تھا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھا جائے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں کہ وہ انہوں نے بات جو ان سے کی تھی اللہ کی توحید کی، اللہ کی رسالت کی، وہ کی ہے یا نہیں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر رکھا ہے عذاب کفار کے لیے، اور دردناک عذاب ہے۔ باقی انشاءاللہ آگے سورہ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے آگے سورہ احزاب شروع ہوگی، بہت اچھی ماشاءاللہ ترجمہ کر کے آئیے گا، اور کچھ اس آیت کا خلاصہ رہتا ہے وہ اگلی دفعہ ساتھ بیان کریں معلم صاحب اس میں 2 اس میں تفضیل بھی تو آئے نا؟ جی۔